بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام عصر حاضر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کے 3 سیگمنٹس، آج کی بات، علم و ادب اور ضیاء خلافت، حسب معمول ہمارے یہی 3 سیگمنٹس آج کے پروگرام میں بھی ہوں گے۔ ہم اپنے پہلے حصے میں، آج کی بات میں، جو سوشل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں اور پھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ہمارے پاس جو بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے خلافت احمدیہ، وہ ہمیں اس سلسلے میں کس طرف رہنمائی کر رہی ہے اور ہمیں کس طرف کو چلنا چاہیے، اس کی روشنی میں ہم کنٹمپریری ایشوز، کنٹمپریری سوشو مورل ریلیجیس ایشوز کے اوپر آج کی بات میں ہم بات کیا کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ پروگرامز میں ہم جن موضوعات پہ بات کرتے رہے، ان کا زیادہ تعلق جو ہے وہ اویئرنیس کے ساتھ ہے، شعور کے ساتھ ہے، کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، اس میں جس قسم کے مسائل درپیش ہیں، انسان کو پتہ تو ہو کہ آخر یہ ان مسائل کے ساتھ، ان چیلنجز کے ساتھ میں نے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، کیسے نمٹنا ہے میں نے ان کے ساتھ۔ تو شعور کے حصول پہ بات کرتے کرتے آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے تعلیم کا حصول، علم کا حصول، جس کے نتیجے میں شعور آیا کرتا ہے۔ شعور کے حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، تجربہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، مشاہدہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن بنیادی ذریعہ جو ہے وہ علم کا حصول ہے، تعلیم کا حصول ہے۔ اور تعلیم میں بھی آج ہم جس موضوع کے اوپر، اس کے خاص پہلو کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مقرر محترم سلیم ملک صاحب۔ ملک صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ تو ہم اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں گفتگو کریں تعلیم کے اس خاص پہلو کے اوپر، ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے، وہ ہم پلے کرتے ہیں اور پھر واپس اسٹوڈیو میں آئیں گے۔ اسلام علم حاصل کرنے پر بہت زور دیتا ہے، یہاں تک کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی عمر میں خود کو تعلیم حاصل کرنے سے مستثنی خیال نہ کریں، مگر گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ علم کے حصول کا ذریعہ کیسے ادا کیا جائے۔ جی ناظرین، تو جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم جس خاص پہلو پہ آج ہم نظر ڈالنے لگے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے علم کا حصول اور تعلیم کا حصول جو کہ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، جسے اصطلاح عام تعلیم بالغاں کہتے ہیں، یا انگریزی میں جسے ایڈلٹ ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر بات کرنا آج کے پروگرام میں چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک وہاں پہ اس سطح پہ اس نسل کو علم اور تعلیم کے حصول کی خواہش نہیں ہوگی اور کوشش نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا آگے ٹرانسفر کرنا، پاس آن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ملک صاحب، آج ہم ایڈلٹ ایجوکیشن پہ بات اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں۔ آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں، آپ تعلیم کے ساتھ وابستہ بھی رہے ہیں، آپ کو ایجوکیشن سسٹم کا پتہ بھی ہے، اور آپ زیادہ بہتر اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو اور ہمیں ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیوں ضروری ہے کہ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پڑھ چکا، یا میں تو اب شادی شدہ ہو گیا، یا میرے تو اب بچے ہو گئے، اب مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے میں علم کے حصول کی اہمیت کیوں ہے، کب تک رہتی ہے؟ دیکھیے، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی زندگی میں تاحیات آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا۔ جتنا زیادہ وہ سیکھتا اتنا زیادہ وہ سمجھتا کہ میں نے کم سیکھا۔ یہ آئنسٹائن نے بھی کہا تھا کہ جتنی زیادہ تعلیم آپ حاصل کریں گے، جتنا زیادہ علم آئے گا، اتنا زیادہ آپ کی ریئلائزیشن ہوگی کہ دنیا بہت واسٹ ہے اور میرا علم بہت کم ہے۔ بالکل۔ تو ایک اس حساب سے بھی، دوسرا یہ کہ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بچپن سے لے کے اخیر تک، اپنی وفات تک حاصل کرتے رہو۔ اس کی بھی حکمت یہی ہے۔ ہمارے لیے جس مضمون پر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ تعلیم بالغان، وہ اس صورت میں آتی کہ جیسے ہمارے ملک میں لوگ رہتے ہیں، اپنے ملک میں جو تعلیم لی اس کے ساتھ ان کی زندگی جو ہے اگر پوری طرح سے نہیں تو بہرحال گزر جاتی ہے، لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی بلوغت میں آتے ہیں
تو انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم دوسرے ملک میں آ گئے ہیں اور دوسرے ملک میں تعلیم ہمیں حاصل جب تک ہم نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم آگے نہیں چل سکتے۔ اب مثلاً آپ یہی دیکھ لیجئے، پروفیشنل ہمارے آتے ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، تو اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، یہ کہ ڈاکٹر ہمارے ایک وقت میں ڈاکٹروں کا امتحان ہوا کرتا تھا، تو ان کی پھر اسپوکن انگلش بھی، اور ان سے ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ انہیں انگریزی آتی ہے۔ تو ایک اس میں یہ پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے، ایک میں نے فقرہ سنا ہوا ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر آپ کا رنت، واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف دیٹ، کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ کیا سمجھیں، کیا دوائی دیں گے اسے آپ؟ آئی ہیو گاٹ دا رنز یہ ایک قسم کا محاورہ ہے جو کہ لوکلی استعمال ہوتا ہے انگریزوں میں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ڈائریا ہو گیا ہے۔ اب یہ ڈاکٹروں کو نہیں، تعلیم ان کی بہت ہے اور پروفیشنلی بڑے کمپیٹنٹ ہیں، انگریزی بھی بہت آتی ہے، لیکن لوکل جملے نہیں آتے۔ جب تک آپ کو لوکل کلچر نہیں سمجھ آئے گا، اور لوکل کلچر نہیں سمجھ آئے گا جب تک آپ لوکل زبان نہیں سیکھیں گے، اور یہ دونوں چیزیں ٹائیڈ اپ ہیں۔ ہمارے یہاں پہ اگر ہم اس ملک کی بات کریں تو اس ملک میں جو انہوں نے پچھلے دنوں اسٹیٹسٹکس بتائی تھی 2012 کی، 6 ملین 60 لاکھ نوجوان ہیں جن کی پیدائش اس ملک سے باہر ہوئی ہے، جو کہ اس ملک میں ہیں اور اپنے لیے ملازمتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس میں سے 1,80,000 یا 2 لاکھ کہہ لیجئے ایسے ہیں جنہیں کہ انگریزی بالکل نہیں آتی، اور انہیں کلاسز میں بھیجنے کے لیے ان کے لیے کلاسز کا انتظام ہے۔ اب اس ملک میں ہمیں بہت ایک آسانی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ انتظام کیا ہوا ہے تعلیم کا کہ اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے، اور فیسلٹیز اویلیبل ہیں آپ کے لیے۔ مطلب بچے پیدا ہوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، آپ کو اسکول بھیجنا کمپلسری ان کو، اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو پولیس گھر آ جائے گی۔ یہ کیا معاملہ ہے جی، میں افورڈ نہیں کر سکتا، کہتے ہیں کونسل آپ کو پیسے دے گی، آپ نے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ ان کے کھانے کا افورڈ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، کھانا ان کو فری ملے گا۔ یونیفارم چاہیے وہ ہم خرید کے دیں گے، لیکن بچے کو اسکول میں آنا چاہیے، 16 سال تک اس کو لازمی پڑھنا۔ اب جو 16 سال سے اوپر بچے یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے بھی کلاسز ہیں، ساری فیسلٹیز ہیں، اور ان کے لیے بھی فری کلاسز ہیں جو کہ باہر سے آتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی کونسل کی طرف سے ایڈ نہیں مل رہی تو ان کی پڑھائی بالکل فری ہے۔ اب وہ انگریزی بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ سکلز بہت ہیں، جتنی سکلز وہ چاہیں لے سیکھ سکتے ہیں، جو نہیں سیکھتا وہ اس کی اپنی کمزوری۔ اچھا مرسن ایک بات بتائیں یہاں پہ، جو ایک بڑا کامن ایک وہ ہے نا لوگوں کے راستے میں دقت جس کی وجہ سے وہ نہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا کوئی ملازمت کرنی ہے، جو میں کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈپلومہ، کوئی ڈگری لینے کے لیے کالج یا یونیورسٹی جاؤں، میرا شوہر کام کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے کون سا کوئی نکل کے کام کرنا ہے۔ اب اس مائنڈ سیٹ کا کیا کیا جائے؟ انہیں سمجھانا چاہیے کہ دنیا میں ایک چیز اور ہے جسے کہتے ہیں کوالٹی آف لائف۔ آپ نے ایک آئسولیٹڈ ایک گھر کے اندر رہ کے تو زندگی نہیں گزارنی۔ اس ملک میں یہ بڑی متحرک سوسائٹی ہے، اس میں آپ نے اوروں سے بھی ملنا ہے، اور جتنی زیادہ آپ سمجھیں گے ان لوگوں کو، ان کی زبان سمجھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ ان میں مل سکیں گے۔ دوسرے یہ کہ سوسائٹی کے اندر یہ ضروری ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم گفتگو تو کر سکیں۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے پرائم منسٹر کیمرون نے اس چیز کو آبزرو کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے امیگرینٹس جو یہاں پہ آتے ہیں ان کی بہت سی زیادہ تر عورتیں اور دوسرے امیگرینٹس بھی زبان نہیں سیکھنا چاہتے اور نہ سیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ سوسائٹی جو ہے وہ فریکشنیٹ ہو رہی ہے، مطلب فریکشنز بن رہی ہیں، ایک امیگرینٹس کی سیکشن ہے، ایک لوکلز کا سیکشن ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی گیٹوز بن گئی ہیں کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے اپنی قسم کے لوگ، اور ان کی دوسروں سے گفتگو نہیں، پہچانتے ہی نہیں ان کو کہ وہ کیا ہے۔
مطلب یہ کہ ایک ملک میں 2 ملک رہ رہے ہیں، صحیح ہے، ایک محلے میں 2 ملک رہ رہے ہیں، بالکل تو یہ ضروری ہے کہ یہ ختم ہو، اگلی نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ختم ہو، اور یہ جو ہم ہیں ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے کہ آپس میں اگر اختلاط ہو اور سب ملنا جلنا ہو تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ کوشش کریں۔ وہ ملک سے یہاں پہ لنڈن میں جس طرح ایک علاقہ ہے نا ساؤتھ ہال، جہاں پہ بہت زیادہ انڈین پاکستانی آبادی ہے، جی، تو وہاں کے بارے میں کوئی کسی نے بتایا کہ کسی شخص نے دروازے پہ نوک کیا اور اندر سے ایک، ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ تر یا انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں، ہمارے ساؤتھ ایشینز ہیں زیادہ تر، تو کوئی انڈین یا پاکستانی نے اپنا گھر کا دروازہ کھولا، تو جو آدمی باہر آیا تھا اس نے پوچھا کہ یہاں پہ پیٹر رہتا ہے؟ تو جس نے دروازہ کھولا تھا اس نے کہا نہیں، یہاں کوئی فارنر نہیں رہتا۔ تو اس ملک میں رہتے وہ ایسے ہی ایک وہ کنسنٹریشن کے علاقے بن گئے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ایسا ہے کہ جیسے بالکل کوئی اور ملک آباد ہے۔ اچھا مطلب ایک یہ بھی ہے، ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کوالٹی آف لائف ہے نا، یہاں پہ رہنا جب ہے، اس چیز کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ اپنے بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ مطلب عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بالعموم جو پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں پہ والدین آتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ بچہ پروگرام میں کیا سن رہا ہے۔ دیکھنے پہ تو وہ توجہ دے سکتے ہیں کہ ویژولی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں کیا سن رہا ہے وہ ان کو علم نہیں ہوتا۔ وہ ٹیلی فون پہ کسی سے کیا بات کر رہا ہے انہیں علم نہیں ہوتا۔ وہ کسی ویب سائٹ پہ کیا پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ اگین ویب سائٹ کو ویژولی تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا پڑھ رہا ہے انہیں علم نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک کہ کتاب لینا، وہ کون سی کتاب لے رہا ہے، وہ اس کے ایج گروپ کی بھی ہے کہ نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی تو ایک فائدہ اس کا ہے نا کہ اگر آپ زیادہ باشعور ہوں گے، زیادہ آپ خود علم حاصل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے آپ نے اپنے اگر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو آپ اگر ان کی تعلیم کے اندر ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں کر سکتے یا ان سے پوچھ نہیں سکتے، ان کو انکریج نہیں کر سکتے تو بچہ اکیلا محسوس کرتا ہے، وہ کہہ تو کچھ نہیں سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ میرے والد صاحب یا میری والدہ جو ہے وہ نہ انگریزی بول سکتی نہ میرا کورس سمجھ سکتی، وہ کیا کہیں گی مجھے، وہ پرابیبلی سمپتھائز کرے گا آپ کے ساتھ، لیکن اس اکیلے کو جو اتنا کام کرنا پڑے گا بغیر کسی سپورٹ کے، وہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ جینیسز جو ہے وہ تو بن جائیں گے جی، لیکن عام آدمی جیسے کہ انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پیچھے سے پیرنٹس کی، کہ وہ انہیں انکریج کریں کہ ہاں بیٹے کیا پڑھ رہے ہو، کیا ہے مضمون، لاؤ میں تمہیں ہیلپ کروں۔ بالکل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے، باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا سوال کیا کرو، تو سوال کرو گے تو جواب ملے گا، تو اس نے سوال کر دیا ہے تو انہوں نے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں، اگلا اور سوال کرو، دوسرا کیا اس نے، اس کا بھی جواب انہیں نہیں معلوم، تیسرے کا بھی نہیں معلوم، تو اس نے کہا اچھا رہنے دیں، کہتے نہیں سوال کرو گے تو پھر علم بڑھے گا۔ بالکل تو ایسے کام تو نہیں چلے گا۔ ایسے ہی ہے، بالکل بالکل۔ اچھا ملک صاحب ایک تو ہے کہ ہم ابھی زیادہ واپس اس چیز کی طرف آئیں گے کہ جو اپرچونیٹیز ہیں، بالخصوص ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہجرت کر کے یہاں آنے والے لوگوں کی، کہ ان کے لیے جو تعلیم حاصل کرنے کی اپرچونیٹیز ہیں، مواقع ہیں، لیکن کچھ بنیادی علم ہمیں اپنے بہت سے بزرگوں کا پتہ ہے کہ ان کی خواندگی میں الفضل نے بہت بڑا کردار ادا کیا، کہ وہ اخبار جو روزانہ گھر میں آنا ہی ہے یا آج کل اب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اس کے ذریعے سے ہی انسان کم از کم پڑھتا رہے، سنتا رہے، سیکھتا رہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ ہمارا جو جماعتی لٹریچر ہے، الفضل اخبار ہے خاص طور پہ، یہ دوسرے انگریزی میں جو ہمارے رسالے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو نہ صرف یہ کہ معلوم ہوتا ہے حالات حاضرہ کیسے جا رہے ہیں، جی، اس میں آپ کو حالات حاضرہ کی پرابلمز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان پرابلمز کے حل بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا اس کے ساتھ جتنا علم بڑھتا ہے، جی، وہ اخبار تو ایک بہت بڑا، میرا جہاں تک خیال ہے، میں انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتا ہوں، لیکن جہاں تک اخبار اور کتاب کو خود پڑھنے کی بات ہے، ہاں جی، اور وہ کتاب کے صفحوں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بذات خود ایک بڑی انسپریشن ہوتی ہے۔ تو میرے اپنا ذاتی خیال ہے، میں کتابوں کو پریفر کرتا ہوں بجائے انٹرنیٹ پہ کتاب دیکھنے کے۔ مگر سے یہ بھی میرا خیال ہے رجحان کی بات ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا نا کتاب کی خوشبو ہوتی ہے، بعض لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا گیا ہے کہ اس پورے کمرے میں کتابوں کی بدبو پھیلی ہوئی ہے،
تو یہ بھی میرا خیال رجحان کی بات ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اگری نہیں کر سکتے اس مضمون پر, لیکن بہرحال وہ سوال یہ ہے کہ اس کے اندر کنٹینٹس ہیں. ہاں جی, کتاب ہو, اخبار ہو. اخبار اس لیے کہ حالات حاضرہ کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کتاب تو ایک اور قسم کا علم دے رہی ہے آپ کو, جو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو اپنے لیے, وہ اور بات ہے. لیکن اخبار جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے پڑھنے سے روزمرہ کی آپ کو باتیں پتہ چلتی ہیں, مشکلات پتہ چلتی ہیں کیا ہیں, کیا ہونے والا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں تو ایک وقت تھا کہ اخبار کے بغیر آدمی اپاہج فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. بالکل بہت ضروری اخبار ہے, اور اس کے ساتھ علم بھی بڑھتا ہے. علم بھی بڑھتا ہے, بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اپنے انٹرسٹ کو براڈن کرنا, اپنی دلچسپیوں کو بڑھانا, اپنے بچوں کو بتانا. مطلب یہ ایک بڑی ہیلدی ڈسکشن اگر ایک گھر کے ماحول میں ہو کہ آج اخبار میں فلاں چیز پہ آرٹیکل آیا ہے, یا آج مثلاً BBC کی مین ہیڈ لائن جو ہے وہ آج یہ رہی, اور اس طرح سے جو ہے وہ حالات حاضرہ پہ بھی بات چیت کرتے رہنا, اور اپنی آگاہی کو اپنے شعور کو بڑھانا. آپ بات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ. اگر کوئی بات کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو پتہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ آپ نے بھی اخبار پڑھی, آپ کا علم بھی بڑھا ہوا ہے. الفضل کا آپ نے ذکر کیا. الفضل ایک ہمارے تقریباً مختلف قسم کی اخبار ہے. اس کی انسپیریشن اپنی ہے. رات کو میں نے پڑھنی شروع کی, وہ جو ہماری تازہ الفضل آئی تھی, حضور کا خطبہ, تو میرا خیال تھا کہ میں حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کو اتنے دیر دیکھا, اتنی قادیان سے لے کے اپنے پارٹیشن تک اور اس کے بعد ان کی وفات تک, کہ میں بہت جانتا ہوں. لیکن جب ان کے واقعات جو کہ حضور نے خطبے میں بیان کیے تھے ان کے بارے میں, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں, they were so inspiring کہ میں نے کہا یہ جب تک ختم نہیں ہوتا میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا. بالکل. تو وہ کتابوں میں یا اخباروں میں جو آپ کو علم مل جاتا ہے, جو کہ اکٹھا کیا جاتا ہے, بڑی محنت سے اکٹھا کیا جاتا ہے, اور آپ کے سامنے وہ پیش کر دیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے میرے خیال میں. اچھا ملک صاحب, ہمیں ایک یہ پوچھا ہے ایک صاحب نے, ان کا نام ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ, وہ یہاں ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں, کہ ایک لمبا عرصہ چونکہ تعلیمی ماحول سے ڈیٹیچڈ رہے ہیں, غیر متعلق رہے ہیں تعلیمی ماحول سے, تو اس کے بعد اچانک دوبارہ کالج, اسکول, یونیورسٹی کے ماحول میں جانا مشکل لگتا ہے. اس چیز کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ یہ ہے تو ٹھیک ہی. بعض تو جو ایک سال لے لیتے ہیں اپنا یونیورسٹی سے, اس کے بعد جانا مشکل محسوس کرتے ہیں. تو میرے نارملی جو مجھ سے مشورہ لے, میں اسے یہی کہتا ہوں کہ جب چلے گئے یونیورسٹی میں تو ختم کر لو اسے, پھر بعد میں وقت ہوگا آپ کو جانے کا یا اپنا ایکسپیرینس بڑھانے کا. پہلے علم لے لو اپنا. خیر یہ تو میرا ذاتی خیال ہے, لوگ لیتے ہیں, اور ہے بھی مشکل ایک دم اس ماحول میں پھر جا کے سیٹ ہونا. یا ایک عرصہ تک آپ جو ہے کوئی کام کرتے رہے ہیں, آپ کی ارننگز ہیں, آپ کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے, آپ کی تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے. یونیورسٹی کے ماحول میں ایک خاص قسم کا ہے, اس میں پھر جا کے آپ کا ایڈجسٹ ہونا ان کے ساتھ, اور پھر آپ اپنے آپ کو ایلین سمجھتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جتنے گروپ ہیں وہ آپ کی عمر سے کم ہیں, تو وہ بھی آپ کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے. آج کل بہرحال اتنا مشکل نہیں ہے. اب ایجوکیشن ڈسٹنٹ لرننگ کے ساتھ بھی شروع ہو گئی ہے. کوئی یونیورسٹی میں جانے کی آپ کو اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ ٹیوٹر ہوتا ہے آپ کا, جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے ساتھ ہر چیز آپ کو لیکچر بھی پرووائڈ کرتا ہے, ہوم ورک بھی پرووائڈ کرتا ہے, اسے ٹھیک چیک بھی کرتا ہے, سب ڈسکشنز بھی کرتا ہے. صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے سال میں 3 ہفتے کے لیے یونیورسٹی کے ماحول میں جانا ہے. بالکل. تقریباً کافی یونیورسٹیز نے اب ڈسٹنٹ لرننگ کے کورسز شروع کر دیے ہوئے ہیں. بالکل. یہ ہمارے اپنے ناظرین سے ہم یہاں پہ درخواست کرتے چلتے ہیں کہ یہ ضرور نوٹ کر لیں, جس طرح ملک صاحب ہم بتا رہے ہیں, ملک صاحب ماہر تعلیم بھی ہیں, لمبا عرصہ ان کا یونیورسٹی میں پڑھانے کا تجربہ ہے, اور ویسے بھی سوشل ایشوز کے اوپر بڑی گہری نظر ہے, کہ ہم اپنے ناظرین سے درخواست کریں گے کہ ایسی اپرچونیٹیز کو ضرور ایکسپلور کریں.
مثلا یہاں اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو دی اوپن یونیورسٹی کے نام سے جو ایک ڈسٹنس لرننگ کی ایک سہولت موجود ہے، اس میں وہ طرح طرح کے کورسز کرواتے ہیں. ان کی کم از کم ایک دفعہ ویب سائٹ پہ ضرور جا کے دیکھ لیں، یا آپ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں یا تو آپ ہمیں یہاں پہ اطلاع دیں، ہم آج نہیں تو اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے. اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جو دوسرے ممالک میں ماہرین تعلیم ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کے ممالک میں کیا ذرائع ہیں، کون سی ایسی ڈسٹنس لرننگ کے ادارے ہیں جن کی ویب سائٹ پہ جا کے یا ان سے رابطہ کر کے کسی کورس کو لیا جا سکتا ہے اور مزید تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. مطلب آرٹ سے لے کے ڈرائنگ سے لے کے کپڑے سینے کے شوق سے لے کے کپڑے بننے کے شوق سے لے کے کھانا پکانے کا شوق سے لے کے اب مختلف طرز، اور پھر اوپر آپ چلتے چلے جائیں تو ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کی ڈگریز آپ کو جو ہیں وہ ڈسٹنس لرننگ کے اوپر آفر کی جا رہی ہیں اور بڑی معیاری ہیں. ایسی نہیں ہے کہ وہ بڑی کوئی غیر معیاری، کیونکہ بعض ممالک کی وجہ سے یہ تاثر بھی بن گیا ہوا ہے کہ ڈسٹنس لرننگ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو کچھ اور نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے، ضرور اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. وہاں پہ جائیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں. جس طرح مرثا نے کہا اپنی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کے لیے ضروری ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے، مطلب بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے. مثلا بعض لوگوں کی جینوئن مجبوری ہوگی. اگر ایک خاتون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں گھر رہ کے بچوں کی دیکھ بھال کروں گی تو اس نے بھی اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے میں فلی ڈیڈیکیٹڈ. آج کل تو ہاؤس وائف نہیں کہتے، آج کل تو ہوم میکر کہتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ ڈیول کے جو ان کا ہے اپنا رول سوسائٹی میں، وہ عورتوں کا تو وہ تو معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے ان کے لیے. بالکل جی. اور جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے وہ یہ کہ ان کی پڑھائی کے لیے جی ایک کنٹینیوس سسٹم بھی ہے کہ آپ بچوں کی بھی لک آفٹر کر سکتے ہیں، ڈسٹنٹ لرننگ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ کرتے کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ وہ ڈسٹنٹ لرننگ کا ایک فائدہ ہے، اس میں آپ کے کلاسز نہیں ہیں جی، آپ اپنی جتنا پڑھنا چاہتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں. ہاں جی، ٹیوٹر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے بالکل کہ جتنا آپ نے پڑھنا ہے آپ اتنا پڑھیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے اتنا پڑھیں. 3 سال نہیں تو 4 لگ جائیں گے آپ کے، صرف یہ فرق ہے. جی جی بالکل، زیادہ وقت لگ جائے گا، لیکن یہ کہ آپ اپنی سپیڈ کے ساتھ جتنا آپ وقت سپیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں. کنٹینیوٹی رہے گی اگر تو آپ کی وہ جو پڑھ رہے ہیں آپ، جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہوگا. اگر مطلب انسان دہراتا ہی رہے جو اس نے سیکھا تھا کبھی کسی زمانے میں. مثلا آج کل تو اب انٹرنیٹ موجود ہے، اور انٹرنیٹ کا بھی اگر مطلب ایسی خواتین جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور جو کہ بالکل بجا ہے کہ بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گھر رہ کے اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کریں گے، اپنے گھر کو سنبھالیں گے، بچوں کی تربیت ہے، شوہر جو کام کرتے ہیں اس کے آرام سکون کا خیال ہے، اگر تو یہ فیصلہ بھی ہے تو یہ بھی برا نہیں، لیکن کم از کم ریوائز کرتی رہیں جو انہوں نے تعلیم سکول میں حاصل کی تھی. اب انٹرنیٹ کی مثلاً سہولت ہے، مطلب انٹرنیٹ کے بارے میں بھی صرف مطلب ظاہر ہے وہ ڈراموں کی مس ہوئی قسطیں دیکھنے کے لیے ہی تو نہیں استعمال ہوتا نا، اس کی اور بھی ہے. آپ کا بچہ میتھمیٹکس کا کوئی سوال حل کر رہا ہے اور آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو وہ سوال نہیں یاد آ رہا کہ ہاں ہم کیا تو کرتے تھے اسکول میں لیکن کیسے کرتے تھے، تو آپ یوٹیوب پہ صرف اگر آپ اس کا ہنٹ بھی کلو بھی ٹائپ کریں گے تو آپ کو اس طرز کے سوالات کرنے وہاں پہ جو ہے وہ سوال کریں. تو کئی ذرائع ہیں جن سے کہ انسان اگر چاہے، اگر نیت ہو، گھر بیٹھے بھی علم اور تعلیم حاصل کر سکتے. اب تو تعلیم ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہے، جس طرف بھی آپ دیکھیں جو بھی تعلیم آپ حاصل کریں. میرے خیال میں یہ زمانہ، اس زمانے میں جو لوگ ہیں، بچے ہیں یا بالغ ہیں جتنے بھی، بہت خوش قسمت ہیں. جی، ہمارے وقتوں میں تو آپ یا یونیورسٹی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو وہ ایک 2 ٹوک فیصلہ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ ہی علم ملے گا اور نہیں ملے گا، اور اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں. اب تو یہاں پہ آپ کو تو لائبریری، ایک انٹرنیٹ کیا ہے، آپ کے پاس لائبریری گھر پہ پڑی ہوئی ہے، بالکل جانے کی بھی ضرورت نہیں کہیں. آپ وہ کتاب کھول کے دیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں اسے. بالکل بالکل ایسا ہی. تو میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت کسی قسم کی آپ کو روک نہیں ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو، کچھ بھی پڑھنا چاہیں، اکاؤنٹنسی لے کے رائٹنگ اینڈ میڈیا تک، جی، ہر قسم کا کورس آپ کو یونیورسٹی سے بھی اویلیبل ہے جو کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. جی، اپنے طور پہ آپ اگر جسے کہتے ہیں براؤزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایک قسم کا جسے کہتے ہیں کہ میں نے اس علم میں اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ذرا سمجھتا رہتا ہوں اسے،
تو وہ بھی کوئی اتنا برا نہیں، کیونکہ جب آپ شروع کرنا چاہتے ہیں کورس اپنا، صرف اوپن یونیورسٹی ہی نہیں ہے اب، اور بھی بہت جب شروع ہوئی تھی تو اٹ واز اے گڈ آئیڈیا، لیکن اب دوسری یونیورسٹیز بھی ڈسٹینس لرننگ کا کام کر رہی ہیں کام، اور بڑے اچھا چل رہا ہے۔ بالکل بالکل، بہت اچھا۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، چونکہ اگر ایک لمبا گیپ آ گیا ہو اور تعلیم اور تعلیمی اداروں کے ساتھ ربط میں کئی سالوں کا ایک بیچ میں خلیج آ گئی ہو، تو بعض اوقات مشکل بھی لگتا ہے، ٹرمینالوجی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیسے ہوگا، اچھا یہ کورس اس کورس سے کیسے مختلف ہے، تو اس میں بھی ہار کے چھوڑ نہ دیں، کسی سے مشورہ کر لیں۔ یہ ہم ہر پروگرام میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی سے مشورہ کر لیں۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے متعدد مواقع پر، بالخصوص اجتماعات پر، علم کے حصول، تعلیم کے حصول، باشعور والدین بننے کی طرف کئی مواقع پر حضور نے ہمیں بڑی محبت اور بڑی شفقت کے ساتھ توجہ دلائی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے امام ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا اسلام ہم سے توقع رکھتا ہے، کہ ہم ماں کی گود سے لحد تک جو ہے وہ علم اور تعلیم کو حاصل کرتے رہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ جب ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، نہیں سمجھ آتی، یا تو ان کو فون کر لیں۔ بہترین طریقہ یہ کہ ان سے فون پہ بات کریں، وہ آپ کو جانے نہیں دیتے، وہ آپ کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویب سائٹ تو سٹیٹک ہے نا، وہ آپ کو رسپونڈ اس طرح نہیں کر سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل بعض ویب سائٹس آپ کو چیٹ کی آپشن بھی دیتی ہیں، جہاں آپ ان کے کسی ماہر سے اسی وقت بات کر سکتے ہیں۔ لیکن فرض کریں نہیں کر پاتے تو فون کر لیں، وہ آپ کو بہت کمفرٹیبل فیل کروائیں گے، وہ آپ سے بڑی محبت سے بات کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور علم اور تعلیم حاصل کریں۔ اگر اس میں مثلا بعض اوقات اگر ایک مسئلہ ملک صاحب اخراجات کا ہوتا ہے کہ جی ہم اتنا خرچ کیسے اٹھائیں، یا اگر تھوڑا بہت بھی خرچ ہے، تو میرا خیال ہے اگر انسان یہ کہتا ہے کہ جی میں نے 52 انچ کا ٹی وی لینا تھا تو میں نے زیادہ محنت کی ہے، میں 4 گھنٹے زیادہ کام کرتا رہا ہوں روزانہ، تو پھر یہ ہے کہ 52 انچ کا ٹی وی تو اس کی اپنی اہمیت ہے اس وقت، وہ تو ظاہر ہے جب جس قسم کا کورس آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے پڑ جائیں گے۔ اگر آپ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں فار انسٹنس تو اس کی تو فیس زیادہ ہوگی، اور اگر آپ اس کے نیچے کوئی کورسز کر رہے ہیں تو ان کی فیس کم ہوتی ہے، اور کئی کورسز تو بالکل فری ہیں۔ اور میں صرف ایک درخواست کرنا چاہتا تھا کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں انہیں سب سے پہلے انگلش سیکھنی چاہیے، اور وہ اگر انہیں معلوم نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک کورس ہوتا ہے ESOL، ESOL، انگلش فار اسپیکرز آف ادر لینگویجز، پہلے وہ ضرور سیکھیں۔ اگر انہیں معلوم نہیں کہ کہاں پہ ہے یا کون سا کورس لیں تو یہ ESOL کا کورس لیں، بیسک ہے بالکل، اور اس میں کم از کم وہ انگریزی بولنی سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کے بغیر آگے نہیں چل سکتے وہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو باقی کورسز تو بعد میں ہوں گے۔ مطلب بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان زبان بھی سیکھے، انگریزی بھی سیکھے۔ اگر آپ یہاں نہیں بھی رہتے تو آپ کو سیکھنی پڑے گی، کیونکہ وہ جن ممالک میں یہ تجربے کیے گئے کہ سارا کچھ جو ہے وہ اردو میں ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی، سائنسز کو بھی، تو وہاں پہ ایک مطلب ہے کہ اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی، وہ ایک غیر ضروری قسم کا زور انہوں نے ایک ڈائریکشن میں لگایا، جس میں بعض ایسی ٹرمینالوجیز سامنے آئیں، مثلا یہ کہ میں نے دیکھی ایک ایسی اوپن یونیورسٹی کی کتاب جنہوں نے سب کچھ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ٹیلی ویژن کا نام لکھا ہوا تھا آلہ برائے سماعت و بصارت، گاڑی کے انڈیکیٹر کا نام لکھا ہوا تھا آلہ برائے اظہار تبدیلی سمت۔ تو یہ ایک ایسی انرجی ایک ایسی چیز میں لگائی کی ضرورت نہیں تھی، انڈیکیٹر کے ساتھ کام چلایا جا سکتا تھا، ٹیلی ویژن کے ساتھ بڑا اچھا کام چلتا ہے، ٹی وی کہنے سے، ٹیلی ویژن کہہ لینے سے۔ تو زبان سیکھنا، قابل خصوص انگریزی زبان سیکھنا بہت زیادہ مفید ہوگا۔ شعیب مظفر صاحب ہمارے ساتھ جرمنی سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ جی شعیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، جی شعیب مظفر بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ جی جناب، میں تھوڑا سا آپ کی ابھی پوائنٹ جو آپ نے ڈسکس کیا ڈسٹینس یونیورسٹی کا، اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میں خود ایک فیملی فادر ہوں، 2 بچے میرے، اور اپنی جاب کے ساتھ ساتھ میں ڈسٹینس یونیورسٹی میں MBA کر رہا ہوں۔ اور میں جماعت کے ان لوگوں کو جو کہ سمجھتے ہیں کہ کام کے ساتھ پڑھائی کرنا مشکل ہے، ان کو صرف اس کا یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس چیز کو، ڈسٹینس یونیورسٹی کو اویل کریں۔ یہ ہماری جماعت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، خاص طور پہ لجنہ کے لیے بھی، جن کے لیے مشکل ہے کہ ڈیلی وہ باہر جائیں اور جا کے یونیورسٹیز میں لیکچر اٹینڈ کریں۔ بالکل
میرا کیونکہ تعلق شعبہ تعلیم سے بھی ہے اور حضور انور کے ارشادات ہم نے بار بار سنے ہیں اور ان کا یہی ہے کہ تعلیم کی طرف توجہ دیں. جی بالکل. تو اس لیے ڈسٹینس یونیورسٹی کو ہمارے بہرحال ایک پازیٹیو چیز ہے اور اس کو اویل کرنا چاہیے. بالکل. یہ میرے کمنٹس تھے. بہت خوب, بہت اچھے شعیب صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں بڑا اچھا لگا آپ نے بر وقت بر موقع آ کے آپ نے جو کنٹریبیوشن کی ہے. سب کے لیے ایک پیغام شعیب مظفر صاحب نے آگے اپنا ذاتی تجربہ بتایا کہ انہوں نے اپنا, وہ شادی شدہ ہیں, بال بچے دار ہیں, اس کے باوجود ڈسٹنس لرننگ سے وہ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں. یہ سب ایک ہم سب کے سیکھنے سمجھنے کی بات ہے. آپ کے ٹویٹس کے ذریعے سے, آپ کی میلز, آپ کے میسیجز کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے. مختلف ممالک سے ہم ماہرین تعلیم سے بات کریں گے, وہ ہمیں بتائیں گے. آپ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ کیا سہولت میسر ہے کہ آپ لوگ ڈسٹنس لرننگ کر سکیں, یا کچھ گھنٹے جا کے شام کے ٹائم کی کلاسز, صبح کے ٹائم جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں اس ٹائم کی کوئی کلاسز اگر اویلیبل ہو سکتی ہیں, ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگلے پروگرام بھی ناظرین اسی موضوع پہ جاری رہے گی ہماری گفتگو. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. اچھا جی, اگلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے علم و ادب, ہم سب سے پہلے ایک ویڈیو پیکیج دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ واپس اسٹوڈیو میں آتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ایک وائٹ پیپر شائع کیا جس میں جماعت احمدیہ کی تعلیمات کو جھوٹ اور فریب سے کام لیتے ہوئے نہایت قابل نفرت بنا کر پیش کیا گیا. اس پر جماعت احمدیہ کا جواب. جی ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واپس پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم وسیم احمد فضل صاحب. وسیم فضل صاحب, ہم نے بھی دیکھا ہے ابھی جو تعارفی ہم نے ویڈیو پیکیج چلایا اس میں ہم نے ایک وائٹ پیپر کی بات کی ہے. ہم نے ایک بات کی ہے کہ جماعت احمدیہ کا جواب اس پہ بھی بڑا پرزور, مگر ہمیشہ کی طرح پرامن رہا ہے. یہ 1984 کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک اس کا تھوڑا سا ہمیں اگر یہ بتا سکیں کہ وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا جس میں وہ وائٹ پیپر سامنے آیا, اور پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں کہ ہمارا جواب کیا رہا. تو ذرا وہ بیک گراؤنڈ پہ تھوڑی سی بات. بیک گراؤنڈ اس کا تو 1974 سے وہ شروع ہو چکا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو کوشش کی اور اس بات کو جو جماعت کے خلاف ایک ظالمانہ کارروائی کرنا چاہتے تھے, جو پریشر تھا ان کے اوپر, اور چونکہ ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں عوامی مقبول لیڈر رہوں, تو اس لیے انہوں نے اس کو یہ رنگ دیا کہ میں اس کو اسمبلی میں لے جاتا ہوں اور کہوں گا جی دیکھو ساری قوم نے مل کے یہ بحث کی ہے, یہ تفصیل دیکھی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا, میں نے خود سے یہ کیا نہیں. تو آغاز اس کا وہاں سے ہوا, بلکہ 1973 کے آئین میں یہ باتیں خفیہ طور پر شامل کر دی گئی تھی اور جماعت کو اس وقت سے اس کا احساس تھا. جماعت نے اس کے بارے میں بات کی, لیکن نہ وہ انہوں نے سنی نہ سننی تھی, کیونکہ وہ تو طے شدہ تھا نا پہلے سے. تو 74 کے بعد جو ہے جو وہاں فیصلہ ہوا, اس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہے وہ ضیاء الحق نے, جن کا نام تھا صرف ضیاء الحق, ظلمت کو ضیاء سر کو صبح کیا کہنا, بہرحال جو بھی تھا ان کا نام نہاد ضیاء الحق جو تھے, تو انہوں نے آ کے اس میں جو انتہائی ظالمانہ ترمیم کر کے سانس لینا بھی جو ہے گویا احمدیوں کا, اس کو ایک جرم ٹھہرا دیا کہ وہ ترامیم کر کے کہ تحریری طور پر, فعلی طور پر, مری طور پر اشارتاً مسلمان ہونے کا اظہار ہوتا ہو جس سے, وہ سارے جو ہیں وہ آپ کے جرم ہوں گے. ان چیزوں کو اب یہ اتنے ظالمانہ قوانین ہیں کہ دنیا کے کسی سٹیج پر ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تو ان چیزوں کا جواز پیش کرنے کے لیے دنیا کے سامنے, بیرونی دنیا, ویسے تو عامر جو ہیں ان کو بیرونی دنیا کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنے ظلم کے ذریعے حکومت کرنی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ایک جواز پیش کرنے کے لیے انہوں نے جماعت کے خلاف ایک وائٹ پیپر کرتاس ابیض کے نام سے شائع کیا, جس میں انتہائی واہیات, بے بنیاد الزامات, اعتراضات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو ہے وہ گند اچھالا گیا, اور اس کو پھر حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے اور براہ راست بھی شائع کیا گیا, بڑی سطح پر پھیلایا گیا, حتیٰ کہ سفارت خانوں کو بھجوایا گیا اور ان کے ذریعے سے اور مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے ان کے. یہ وہ کوشش تھی. عام طور پر مخالفت ہوتی ہے لیکن حکومتیں براہ راست اس میں یوں انوالو نہیں ہوا کرتی, لیکن یہ اس حکومت کا کارنامہ تھا
کہ اس نے پوری مشینری اپنی اس کے لیے استعمال کی ہر سطح پر. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی, یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے پیش کی, اور جس کا جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ جماعت نے جواب دیا پرامن لیکن مدلل اور بھرپور جواب جو ہے وہ اس کا دیا. اچھا وسیم صاحب, یہ تو ایک ڈاکیومنٹ تھا جس میں انہوں نے جماعت احمدیہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی, الزامات لگانے کی کوشش کی, جماعت کی تعلیمات کو جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ٹویسٹ کر کے توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی. اس کے جواب میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جس طرح بھی ہم نے بات کی پرزور پرامن وہ سلسلہ ہے خطبات کا جو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی 1985 کے خطبات میں غالباً. ہاں جی, تو اس کے بارے میں بتائیں. وہ کمپائل کیے گئے ہیں زاہق الباطل کے نام سے. تو ان کے پس منظر تو آپ نے بتا دیا, اب ذرا ہمیں بتائیں وہ خطبات کیا تھے, وہ کمپائلیشن کس نام سے ہے, کیسے ہے, کہاں حاصل کی جائے؟ اچھا, وہ کمپائلیشن جو ہے اگر ہم دکھا سکیں تو وہ شکل بھی اس کی نظر آ جائے گی کہ وہ سارے خطبات جو ہیں حضرت صاحب کے وہ ایک کتابی شکل میں جو تقریباً 600 صفحات کی بنتی ہے. زاہق الباطل کے نام سے وہ اب کتابی شکل میں موجود ہے اور اس کا عربی میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور یہ خطبات علیحدہ علیحدہ بھی اس وقت میں چھوٹے جو کتابچوں کی شکل میں جو ہے وہ اس وقت وہ شائع ہوتے رہے ہیں. حضرت صاحب نے یہ خطبات جو ہیں حضرت صاحب نے 25 جنوری 1985 سے خطبات کا یہ سلسلہ شروع فرمایا اور یہ خطبات حضرت صاحب کے چلے ہیں 31 مئی 1985 تک. یہ 17 خطبات ہیں اور اس دوران 7 اپریل کو حضرت صاحب کی جلسہ سالانہ انگلستان پر ایک مارکۃ الآراء تقریر بھی تھی عرفان ختم نبوت کے نام سے. وہ تقریر جو ہے وہ بھی الگ طور پر ایک کتاب کی شکل میں بھی شائع شدہ ہے. تو یہ 17 خطبات اور ایک تقریر کا مجموعہ یہ کتاب ہے. اس میں حضرت صاحب نے سلسلہ وار جو ان کے اعتراضات تھے, جو اپنی طرف سے انہوں نے اعتراض بنائے تھے, ان سب کو لے کے سلسلہ وار باقاعدہ دلیلوں کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ, اور پھر حضرت صاحب کا وہ پر شوکت بیان اور دلیل کو پیش کرنے کا انداز اس لحاظ سے بہت ہی جاندار اور پاورفل ہے. مثلا ایک جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا, شروع کے خطبات میں حضرت صاحب نے اس کا بڑا مدلل جواب دیا اور حضرت صاحب نے ایسے وہ بات کی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ کون خود کاشتہ پودا ہے اور کون خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے. تو اس لیے وہ جتنے باغ تھے نا لگے ہوئے الگ الگ, وہ سارے حضرت صاحب نے دکھائے ہیں کہاں کہاں لگائے تھے انگریز. بالکل. تو اس کے بعد ایک اور جو بڑی بات پیش کی جاتی ہے اور لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے جماعت کے خلاف, تو وہ ہے کہ جی جہاد کا انکار کرتی ہے. تو حضرت صاحب نے اس بات کو لیا کہ جہاد کے بارے میں جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے. پھر یہ ایک طریق اختیار کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قومی مفادات جو ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچایا جماعت نے, یا حضرت مرزا صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مفادات کو بڑا نقصان پہنچایا تاکہ لوگوں کی وہ جو ملی اور قومی غیرت ہے وہ بھڑکے اور اس کے نتیجے میں وہ جماعت کے خلاف ہو. وہ حضرت صاحب نے بتایا کہ جماعت نے کس طرح ان مفادات کا تحفظ کیا ہے, ملی سطح پر بھی, قومی سطح پر بھی, اور حتیٰ کہ جو نہ صرف ہندوستان کے, پھر آگے جا کے حضرت صاحب نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین میں جو جماعت کی خدمات ہیں ان کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں جو جماعت کی جلیل القدر خدمات ہیں ان کو بیان فرمایا. پھر جو اہم بات جس کو اعتراض کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بھی بہت جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے, وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس پر حضرت صاحب نے بہت ہی مدلل, سیر حاصل اور تفصیلی تقریر حضور نے فرمائی. بزرگان کے حوالہ جات جو ہیں وہ پیش کیے. وہ عرفان ختم نبوت کے نام سے وہ اپریل کے جلسہ سالانہ پر تھی 1985. جی بالکل, جی بالکل. تو اس طرح سے ایسا یہ سارے جو ہیں معاملات کہ پھر مسیح علیہ السلام نے جو اسلام کی خدمات کی ہیں اس کو حضور نے بیان فرمایا. پھر ایک بات جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے خلاف اتنی جو بڑی اکثریت ہے اس نے فیصلہ دے دیا ہے تو اب تو کوئی جواز باقی نہیں رہتا.
کہ آپ خود کو درست سمجھتے رہیں یا کہتے رہیں، اب تو آپ کو مان لینا چاہیے آپ خام خواہ۔ تو صاحب نے عددی اکثریت جو ہے اس کا مسئلہ بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، اس کو بھی پیش فرمایا کہ عددی اکثریت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، اور کیا واقعی اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ فیصلے لاگو ہو جاتے ہیں، وہ ناطق ہوتے ہیں وہ فیصلے، کہ وہ کسی کے بارے میں اس کے بنیادی حقوق کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں۔ اور پھر صلی اللہ علیہ السلام کی ذات پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا بھی حضرت صاحب نے تفصیلی جواب دیے۔ تو یہ بڑا ایک مبسوط اور مفصل جو ہے وہ ڈاکومنٹ اس حوالے سے، اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے ان معاملات کے بارے میں۔ بہت خوب، بہت اچھے، بہت شکریہ، جزاک اللہ وسیم صاحب۔ ابھی اس طرح وسیم صاحب بتا رہے ہیں، دیکھیں اس میں ہمارے جو خطبات ہیں اور جو خطاب ہے حضور کا جلسہ سالانہ 1985 کا، وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم جب ابھی اپنے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں ہر عمر میں علم حاصل کرنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اگر اسی کے تسلسل کو ہم جاری رکھتے ہوئے اس پہ بھی بات کریں کہ جس طرح بھی وسیم صاحب نے کہا اور بڑے بجا طور پہ کہا کہ یہ جو کتاب ہے جو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے زاق الباطل کے نام سے، یہ جماعتی عقائد اور جماعتی تعلیمات کے لیے ایک ٹیکسٹ بک کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمارا احمدی ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو جاتا ہے اگر ہمیں یہی معلوم نہ ہو کہ ہم مانتے کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمیں یہی معلوم نہ ہو کہ ہمارے اوپر اعتراضات جو کیے جاتے ہیں کیا کیے جاتے ہیں اور ان کا جواب کیا ہے۔ وہ اس قدر مدلل طریقے سے ایک جگہ پر جمع جب موجود ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ہم آپ کو وہ بھی دے دیں، لنک بھی دے دیں اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کے اوپر، تاکہ آپ اسے ایزیلی ایکسیس کر سکیں اور وہاں پہ جا کے دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ یہ انگریزی میں بھی ترجمہ شدہ ہیں وسیم صاحب، ایسے ہی ہیں، وہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے بکلیٹس کی شکل میں یہ موجود ہیں، اور اگر ہمارے کنٹرول روم میں اگر ہم چیک کر سکیں کہ ان انگریزی خطبات کے لیے بھی کہیں پہ لنک موجود ہے تو برائے مہربانی ایک تو مجھے یہاں پہ پلیز بتا بھی دیں، اور لنک ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ دے بھی دیں تاکہ جو ناظرین انگریزی میں زیادہ سہولت سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو اردو میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ موجود ہے۔ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اگر ہم نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں جی ہمیں بھی علم حاصل کرنے کی اور تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے امام ہمیں اس طرف بلاتے ہیں کہ ہماری جماعت کو زیادہ باشعور، زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس پہ لبیک کہنا چاہتے ہیں، ہم نے کہیں سے تو آغاز کرنا ہے، تو چلیں سب سے پہلے اپنے عقائد سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنے عقائد سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا لنک مجھے بتایا کہ یہاں پہ ایک کالر ہیں جو اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم انہیں لائن پہ لے لیں گے، آپ انہیں لے لیں، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا اس بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم اس پہ وسیم صاحب واپس آتے ہوئے کہ مطلب اس کو پڑھنے کے لیے صرف ایک تو یہ کہ یہ ہماری جماعتی لائبریریز میں بھی موجود ہے، ایسا ہی ہے نا، تو اور ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے جو جماعت کی ویب سائٹ ہے اس سے مل سکتی ہے۔ مختلف ملکوں میں اب تو جماعت کے کتب خانے جو ہیں وہ موجود ہیں مختلف جگہ سے، اور اب تو ڈاک کے ذرائع ایسے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے قادیان وغیرہ سے خود بھی منگوا سکتے ہیں، یا جیسے انگلینڈ میں ہے اور باقی اور ممالک جرمنی وغیرہ جہاں پر کتابوں کے ذخیرے ہیں وہاں سے مل سکتی ہے۔ پاکستان آنا جانا عام جو ہے وہ دوستوں کا ہوتا ہے جو باہر کے ممالک میں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر یہ مہیا، اور جو پاکستان میں ہیں ان کو تو مہیا ہی ہے، وہاں پر مل جائے گی۔ بالکل۔ تو اس کو یہ ویسے میں یہ عرض کروں گا کہ گھر کی لائبریری میں رکھنے والی یہ کتاب ہے، جو یہ ایسی باتیں ہیں، یہ بہرحال یہ مسئلے مسائل جو ہیں یہ سوال و جواب اپنی تعلیم کے لیے اور دوسروں سے بات چیت کے لیے بہرحال روزمرہ ضرور جو ہے ان کی ضرورت پیش آتی ہے، آتی رہے گی، یہ الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ایک مستقل نوعیت کی چیز ہے، اس کو لے کر رکھ لینا چاہیے انسان کو، اپنی لائبریری جو ہے اس میں شامل کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت اچھا۔ دوسرا سین سے میرا خیال ہے آج کل تو جتنی بھی ہمارے بہت ساری جو اہم کتب ہیں جماعتی لٹریچر کی، وہ میرا خیال تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، الاسلام.org کی جو ہماری ٹیم ہے، جماعت احمدیہ کی جو مرکزی ویب سائٹ کی ٹیم ہے، انہوں نے تو ہماری اکثر کتب جو ہیں وہ اکثر تو نہیں تو خیر ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن یہ کہ بیشتر ایسی کتب جن کی روزمرہ ضرورت رہتی ہے، جو ہمارے سمجھ بوجھ کے لیے ضروری ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریرات ہیں، خلیفۃ المسیح ثانی، خلیفۃ المسیح ثالث، خلیفۃ المسیح رابع، موجودہ حصہ کے خطبات، خطابات، تحریرات، سب کچھ جو ہے وہ اویلیبل
کر دیا ہوا ہے. تو یہ تو نہیں کہ وہاں پہ کیونکہ جماعت کا جو علمی خزانہ ہے وہ تو میں نے کو بتایا نا, ایک پروفیسر ملے اور وہ کہنے لگے کہ جی میں نے جو جماعت احمدیہ کے بارے میں میری آبزرویشن ہے اس میں سے ایک یہ, بلکہ انہوں نے لکھا بھی اپنی کتاب میں, انہوں نے لکھا کہ جی سب سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈاکیومنٹڈ ہسٹری والی جماعت کمیونٹی, ریلیجس کمیونٹی جو میں نے آج تک دیکھی ہے کہ جنہوں نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ڈاکیومنٹیشن کی ہو اور اسے محفوظ کیا ہو تحریرات تصنیفات کی شکل میں. تو بیشتر کتب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, وہاں پہ جا کے انہیں پڑھنا چاہیے. اور دیکھا گیا وسیم صاحب کہ آپ ایک کتاب کی تلاش میں جائیں تو آپ کو 4 اور چیزیں نظر آتی ہیں کہ اچھا یہ بھی دیکھ لینا چاہیے, اور اس سے انسان کا علم بڑھتا ہے. بالکل. ایک علم کا ہمارے بزرگ تھے محترم میر مسعود صاحب مرحوم, جی وہ ہمارے نگران تھے وہاں پڑھائی کے تخصص کے, تو انہوں نے یہ ہمیں بتایا, انہوں نے کہا آپ بعض اوقات یہ کرو کہ صرف لائبریری میں جا کے کتابیں وہ چلے جائیں, کتاب کھولیں, اس کا جو ہے انڈیکس دیکھیں, اس کا مؤلف دیکھیں, پیش لفظ دیکھیں, کچھ درمیان سے دیکھیں, آ جائیں. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ علم کہاں کہاں آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بڑا ایک بنیادی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. بالکل. اس لیے وہاں جائیں گے تو یہ بھی ملے گا اور باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے. بالکل بالکل. اچھا وسیم ناصر صاحب ہیں جرمنی سے ہمارے ساتھ, ان سے دیکھتے ہیں کیا کہنا. جی ناصر صاحب, السلام علیکم رحمۃ اللہ. صاحب میں چونکہ سیاسیات کا ایک طالب علم ہوں, میں اس سارے ایپیسوڈ کو جو اس وقت پاکستان میں یا آج تک پاکستان میں پلے ہوا ہے اس کو میں پولیٹیکل ایسپیکٹ سے بھی دیکھتا ہوں, کیونکہ جماعت جو ہے پری پارٹیشن جب پاکستان موومنٹ ہوئی تھی اس وقت بڑی سٹرونگ بن کے ابھری تھی, اور اس وقت کے جو دانشور اہل علم لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جماعت ریلیجیس بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پولیٹیکل پارٹی بن کے یا ایک پولیٹیکل پاور بن کے ابھرے. اور اس کے لیے اس وقت کا جو ملا تھا, اس وقت کی جو اینٹی اسلامک پاور تھی, ان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا, ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کسی وقت بھی پاکستان کے اندر اپنے عقائد یا جو بھی ان کی جماعت احمدیہ کی تعلیم ہے اس کو بہت پاورفل بنا سکتے ہیں. چنانچہ یہ بڑا ورک آؤٹ کیا ہوا پروگرام تھا جو 35 میں ہوا, پھر 53 میں ہوا, پھر اس کا لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ بھٹو کے دور میں 74 میں انہوں نے سارا پلان کیا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی مشیت کام کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک کنڈیشن تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. جی آمین. ٹھیک ہے جی ناصر صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ نے بتایا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ تو یہ کہ ہم بڑی دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ابھی پچھلے کچھ عرصے میں تواتر سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ جماعت احمدیہ کا اور خلافت احمدیہ کا سیاسیات سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی دلچسپی ہے, لہٰذا وہ غلط فہمیاں ظاہر ہے اگر کسی کو کہیں تھیں بھی تو ظاہر ہے کہ وہ غلط فہمیاں ہی تھیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. باقی یہ ہے کہ اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ جو وائٹ پیپر تھا اس کا نام انہوں نے رکھا قادیانیت اسلام کے لیے سنگین خطرہ. اسلام کے لیے خطرہ, محمد رسول اللہ کے دین کے لیے خطرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو عجیب بات ہے, جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی کا دین ہے, اس کے لیے ایک چیز خطرہ بن گیا ہے. ہاں جی. اچھا پھر ایک یہ بحث ہے کہ جی سب نے مل کے آپ کو ایک چھوٹی سی مائنورٹی قرار دے کے الگ کر دیا. وہ چھوٹی سی مائنورٹی آپ سب کے لیے ایک خطرہ ہے, لیکن وہ چھوٹی سی مائنورٹی آپ سب کو ملا کے بھی کبھی اپنے لیے خطرہ نہ سمجھتی ہے نہ سمجھے گی انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ کے پیش گوئی کے مطابق قائم شدہ جماعت ہے. لہٰذا ہم جو ہے وہ انہیں غرور کے رکھتے ہیں طاقت و کثرت, ہمیں یہ ناز بہت ہے خدا ہمارے لیے. ہمارے ساتھ غیرت جماعت دوست آئے ہیں, ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہونے کا ٹائم تھا لیکن ہم ان کی بات ضرور سنتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عمان سے ہیں غیاث صاحب. جی جناب السلام علیکم غیاث صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی مجھے یہ جو آپ کا کتاب بتا رہے ہیں نا, یہ کتاب مجھے چاہیے کسی طریقے سے میں ادھر لے سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو غیاث صاحب آپ ہیں ٹیلی فون پہ؟ السلام علیکم. جی میں لائن پہ ہوں. اچھا غیاث صاحب آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمان سے آپ فون کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو بذریعہ ڈاک آپ تک بھیجتے ہیں تو یہ آپ تک پہنچنی ممکن ہوگی؟ کوئی ایسے مسائل تو نہیں ہے کہ ڈاک نہ پہنچے آپ تک؟ پوسٹ باکس ادھر تو عمان کا مجھے معلوم نہیں ہے, مطلب عربی لوگ کا کیا بات ہے.
تو اگر پاکستان میں مل جائے تو پاکستان میں کوئی آدمی اگر ادھر آنے والا ہو اس کو پیک کر کے مل جائے، میں بتا سکتا ہوں، اچھا چلیں جگہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے غیاث صاحب، ایسا کرتے ہیں، میں ابھی آپ کو کنٹرول روم سے دوبارہ، آپ ابھی فون بند کریں گے نا تو کنٹرول، یا ابھی ہو سکتا ہے وہ براہ راست آپ سے کنیکٹ کر سکتے ہوں، کنٹرول روم میں آپ سے وہ بات کریں گے، آپ کی تفصیلات لے لیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ اول تو alislam.org میں اس لیے اس کی طرف کو ریفر نہیں کریں، مجھے پتہ ہے بعض ممالک میں اس کو بین کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ جا نہیں سکتے۔ اول تو alislam.org ہماری یہ نوٹ کریں آپ، اگر پلیز اسکرین پہ آئے ابھی اور آپ نوٹ کر سکیں تو یہاں پہ آپ جا کے زحق الباطل کے نام سے جو ہے وہ آپ اسے سرچ کرنے کی کوشش کریں بکس میں جا کے، لیکن آپ پلیز اپنی تفصیلات چھوڑ دیں، ہم پوری کوشش کریں گے یہ کتاب آپ تک جلد پہنچائی جائے۔ غیاث صاحب بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا۔ ناظرین یہاں پہ ہمارا یہ اپنا علم و ادب کا سیگمنٹ ختم ہوا، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ضیاء خلافت۔ اور اس تا ہوا ہے جو ہر آن ان کی خیر اور بھلائی کے لیے کوشاں اور دعا گو ہے۔ حضور انور جہاں دنیا کو موجودہ حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے بہترین طریق بتاتے ہیں، وہاں اپنی جماعت کے افراد کو اس اصلاحی مہم کا حصہ بننے کے قابل بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور کی توقعات ہم سے کیا ہیں؟ آج اس پر گفتگو۔ جی وسیم صاحب، ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں اب داخل ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو دیکھیں ہم نے یہ بات ہو گئی کہ جی پہلے سیگمنٹ میں بات کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے ٹھوس مسائل کی بات کی جو علم الکلام کی بات ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہم کیا مانتے ہیں، ہمارے پہ کیا اعتراضات ہیں، ان کے کیا جوابات ہم دے سکتے ہیں، ایمان کی مضبوطی اس لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے سمجھنے کی حد تک۔ لیکن حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات میں متواتر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بھی آگے کی ایک جست ہے، اس سے بھی آگے کی ایک چھلانگ ہے جو ہمیں لگانے کی توقع ہم سے حضرت صاحب رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آصف صاحب، یہ جو سارے مسائل ہیں، علم حاصل کرنا یا علم الکلام جو ہے، یہ دراصل اس صحیح راستے پر چلنے کی کوشش ہے، منزل نہیں۔ یہ ایک راستہ ہے، اس صحیح راستے پر چلنا ہے، لیکن منزل یہ نہیں ہے۔ منزل وہی ہے جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اپنی ذات میں ایک حقیقی تبدیلی پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا مستقل ایک قرب کا تعلق ہو۔ یہ چیز ہے جس کو حضرت صاحب کبھی تو عملی تبدیلی کے رنگ میں، عملی اصلاح کے رنگ میں بیان فرماتے ہیں، کبھی اس کو حضرت صاحب قبولیت دعا کے واقعات بتا کے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہے جس کو حاصل کرنا ہے آپ سب نے۔ تو اس لیے یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ہمارا منتہا نہیں ہے جو حضرت صاحب بتانا چاہتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ بہت دلچسپ بات جو ہے وہ حضرت صاحب بیان فرما رہے ہیں، بہت اچھا علمی نکتہ ہے، لیکن ساتھ ہی صاحب عام طور پر مقررین کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے لوگ ان کی بات کو سنیں اور انجوائے کریں اور حاضر اٹھائیں اور خوش ہو، اور مجمع اس وقت جو ہے ایک سرور میں بالکل حضرت صاحب آج خود اس سرور کو توڑتے ہیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں، جب حضرت صاحب کو پتہ ہوتا ہے پوری طرح ادراک کہ یہ اچھی علمی بات سن رہے ہیں، دلچسپ واقعہ سن رہے ہیں، حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ان واقعات کے سننے کا مقصد علمی حاض اٹھانا صرف نہ بالکل جو ہے، یا ان دلچسپ واقعات کو سن کے صرف دلچسپی لینا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ان واقعات کو، ان چیزوں کو عملی طور پر اپنی ذات میں جاری کرنا۔ حضرت صاحب نے جو خطبات کا ایک سلسلہ جنوری کے شروع میں حضرت صاحب نے 10 جنوری سے وہ اس سال میں شروع فرمایا تھا، حضرت صاحب فرمایا کہ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور جائزے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب مستقل طور پر حاصل ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کا سلوک کرتے ہوئے دعاؤں کے قبولیت کے نشان دکھاتا ہے، ان سے بولتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر یہ معیار حاصل کرنا یا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ معیار ہے، یہ وہ اصلاح ہے جس کو صاحب چاہتے ہیں۔ اور ہم دلائل کی بات کر رہے تھے، صاحب نے ان خطبات میں اسی سے قبول لیا، حضور نے فرمایا
کہ شد و مد سے یہ جو دلائل ہیں وفات مسیح پر تقریر کرنا یا اس طرح وہ ان حوالوں کو یاد کرنا یہ تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بات کو پیش کیا ہے ہمارے سامنے، جماعت کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان طرف نسبتاً توجہ کم ہے اور وہ ہونی چاہیے۔ صاحب نے فرمایا کہ بات جماعت کو یہ، اور صاحب نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی، یہ بات عرض کرتا ہوں تو مربیہ صاحب فرمایا کہ مربیان کی، معلمین کی، عہدیداران کی، جن لوگوں عمراء کی جن کو نصائح کرنے کا موقع ملتا ہے یا ان کے فرائض میں داخل ہے، ان کو چاہیے کہ ان باتوں کو بار بار جماعت کے سامنے پیش کریں کہ اصل چیز جو ہے، ہمارا مقصد جو صاحب کی باتوں کا تھا خلاصہ کہ ہمارا مقصد مناظرے کر لینا یا جیت لینا نہیں، ہمارا مقصد اپنی اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے قریب جانا اور عبادتوں میں جو ہے ایک مستقل مزاجی اختیار کرنا۔ صاحب نے مسلمہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ وہاں سے یہ خطبات کا ایک سلسلہ جو ہے اس حوالے سے شروع فرمایا تھا۔ صاحب نے مسلمہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ بات بیان کی، صاحب نے فرمایا کہ حضور کا اپنا ایک رنگ تھا مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بے شک زندہ آسمان پر بیٹھے رہیں، ان کا آسمان پر زندہ بیٹھے رہنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا خدا تعالیٰ کا ہمارے دلوں میں مردہ ہو جانا نقصان دہ۔ بس کیا فائدہ اس بات کا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر زور دیتے رہو جبکہ خدا تعالیٰ کو لوگوں کے دلوں میں تم مار رہے اور اسے زندہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو حی و قیوم ہے، وہ تو نہیں مرتا، لیکن بعض انسانوں کے لحاظ سے بعض لوگوں کے دلوں میں وہ مر جاتا ہے، تو ان کے لیے تو ان کا وہ خدا جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ تو اس لیے جو اصل چیز جس کو پانے کی ضرورت ہے، جہاں سب لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ تک پہنچنا اور اس کا قرب حاصل کرنا اور عبادتوں کی طرف توجہ کرنا، اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا، یہ چیزیں ہیں جو کبھی کسی پہلو سے کبھی کسی پہلو سے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ بالکل، وہ جس طرح وسیم صاحب ابھی یہ اقتباس دوبارہ سن کے جو ہے وہ کسی نے لکھا نا کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے۔ جی بالکل، تو اصل میں تو جس طرف لے کے صاحب ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ زندگی کی حدت ہمارے اندر برقرار رہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی اسی سے عبارت ہے۔ جی بالکل، ورنہ تو جو ہے وہ دیکھیں جہاں تک مسائل پڑھنے اور کی بات ہے، وہ تو بہت سے ہمارے مخالفین نے جو ہے وہ کتابیں ہماری یاد زبانی ان کو حوالے یاد ہیں کہ جی فلان جگہ پہ مرزا نے یہ لکھا، فلان جگہ پہ یہ لکھا، فلان کتاب کراس ریفرنسنگ بڑی اچھی کر لیں اور کئی دفعہ پڑھیں گے اور انہوں نے مارک کی ہوئی ہیں کتابیں، بالکل، کہ اس سے زیادہ جو ہے محنت سے شاید پڑھی ہوں گی، بالکل، لیکن نتیجہ بیچاروں نے الٹ نکالا۔ بالکل، تو وہ جو ہے وہ تو علم ایک چیز ہے، لیکن عرفان جو ہے وہ بہرحال اسی طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ اور کیا ہی خوش قسمت ہے وہ جماعت جن کا امام انہیں اس طرف لے کے جانے کے لیے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتا ہے کہ آؤ یہ تھام لو اور مل کے ادھر چلتے ہیں۔ اور آصف صاحب وہ جس وقت خلیفۃ المسیح کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور خلفاء جو بات کرتے ہیں وہ دراصل منشاء الہی ہوتا ہے، اس وقت اس کو سمجھنا چاہیے۔ پچھلے دنوں مجھے جماعت کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہتے صاحب کا ان دنوں اس طرح بڑے جلالی خطبات آ رہے تھے اور بعض ایسی ہدایات جو ہیں وہ بھی موصول ہوئیں، عہدیداران کے لحاظ سے بعض کوئی تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر ایک جلال کی کیفیت میں ہے تو یوں سمجھیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر جلال کی کیفیت، تو اس لیے انسان کو اس وقت دھیما ہونا چاہیے، تو اس مزاج کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تربیت کا، عملی اصلاح کی توجہ دلائی ہے، تو اس کا مطلب خدا تعالیٰ کا اس وقت یہ منشاء ہے، تو اس لیے اس طرف توجہ کرنی یہ ضروری ہے، وگرنہ انسان اس منشاء الہی کے الٹ چل رہا ہوگا، اور جو اس کے الٹ چلے گا تو وہ تو خود کو مار رہا ہے۔ وہ عبید اللہ علیم صاحب نے کہا ہے نا کہ آ رہی ہے جو صدا، اسے غور سے سنو، جو آ رہی ہے صدا غور سے سنو اس کو، غور سے سنو اس کو،
کہ اس میں اس صدا میں خدا بولتا سا لگتا. بہت اچھا. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں وہ آج خود نہیں ہوتی ہیں, وہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. اس لیے ان چیزوں کے ساتھ چلنا اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. بالکل. اگر وہ سلسلہ تو چلتا رہے گا, اس نے تو نہیں رکنا, وہ تو ایک ترقی کا مسلسل سفر ہے. بالکل. وسیم صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. اب یہ اس سیگمنٹ کے اختتام پہ اگر ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں, ویسے تو ہم لمبے عرصے پہ محیط ہیں سب کے, تقریباً ہر خطبے کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ اور اشارہ اور رہنمائی ہمارے لیے ہوتی ہے, ہدایت ہوتی ہے کہ ہم اپنی عملی اصلاح کی طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بالخصوص یہ سلسلہ یہ خطبات جن کے آج حوالے ہم نے یہاں پہ دیے ہیں, یہ کون سے مہینے میں ہیں, کہاں پہ ہیں, تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں. جنوری 2014. ہاں جی 10 جنوری سے یہ شروع ہوئے ہیں, سب نے وہاں سے 31 جنوری تک جو ہے یہ عمومی طور پہ یہ جو ہیں خطبات, ان میں سارے وہ عملی اصلاح کے ذرائع, ان کی اہمیت وہ سارے سب نے بیان فرمائے. بہت شکریہ سر. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا. یہ جہاں پہ ہم نے جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے گفتگو کی ہے, یہ ہرگز کسی طرح سے متبادل نہیں ہو سکتی. حضرت صاحب کے اپنے الفاظ جو حضور نے خود خطبے میں بیان کیے ہوئے ہیں, ان الفاظ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم وہ خطبات جا کے دوبارہ سنیں یا دوبارہ پڑھیں. الفضل پہ آ جاتے ہیں, الفضل انٹرنیشنل میں آتے ہیں, الفضل ربوہ میں آتے ہیں, الاسلام پہ ان کی آرکائیو موجود ہے, MT آن-لائن 1 یوٹیوب پہ, وہاں پہ آرکائیوز میں جا کے آپ یہ جنوری کے خطبات کو ضرور سنیں. بالخصوص 31 جنوری کے خطبہ جس پہ اس کا اختتام ہوا ہے اس سیریز کا, اس والی کا, انہیں سننا از حد ضروری ہے. ضروری یہ ہے کہ ہر جمعے کو حضرت صاحب کے الفاظ حضرت صاحب کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہوئے ہم سنیں, اور گاہے پیچھے جا کے آرکائیوز میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے کبھی کوئی ہمیشہ ایسے ہیرے آپ کے ہاتھ آئیں گے جو آپ کے ذہن سے محو ہو چکے ہوں گے, لیکن اس وقت پھر آپ کو ریکال کریں گے, اور ہماری زندگیاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اگر ہم پہ فضل کرے گا تو ہم اسے منور ہوتے رہیں گے اس روشنی سے جو ہمیں حضرت صاحب کے خطبات میں سے ملتی ہے. ناظرین اگلے اتوار تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بساط دنیا الٹ رہی ہے, حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں, بدل رہا ہے نظام کہنا